کلمہ اسلام کا اقرار کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اسلام کے ابتدائی ایام تھے کہ میری بہن نے اونٹ کے بچے کو مارا، اس لیے میں گھر سے نکلا تو اندھیری رات میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا۔ اتنے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حجر اسود میں داخل ہو گئے اور جتنی چاہی نماز پڑھی، پھر واپس ہوئے۔ اس وقت میں ایسی چیز سنی جیسی پہلے نہیں سنی تھی۔ میں بھی نکلا اور آپ کے پیچھے چل دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا عمر۔ فرمایا اے عمر، تم مجھے نہ رات کو چھوڑتے ہو نہ دن کو، میں ڈر گیا ہوں کہیں مجھے بددعا نہ دے دیں۔ تو میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، اسے چھپائے رکھو۔ میں نے عرض کیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس کا بھی ویسے ہی اعلان کروں گا جیسا شرک کا کیا کرتا تھا۔ شرابی کی نصیحت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے ایک شرابی کو نشے میں مست و بے ہوش پڑے دیکھا۔ اسے اس طرح پڑے ہوئے دیکھ کر اپنی پارسائی پر مغرور ہو گیا، تکبر سے اس کی طرف دھیان نہ کیا۔ اس سست جوان نے اپنا سر اٹھایا اور کہا اے بوڑھے، با خدا کا شکر ادا کر اس لیے کہ تو نعمت میں ہے، تکبر نہ کر کیونکہ تکبر کرنے سے محرومی آتی ہے۔ اگر تو کسی کو قید میں دیکھے تو اس پر ہنس نہ، ایسا نہ ہو کہ تو بھی قید میں پڑ جائے۔ کیا آخر تقدیر کے امکان میں یہ نہیں ہے کہ کل کو میری طرح تو بھی کسی جگہ مست پڑا ہو؟ اگر آسمان نے تیری حصہ مسجد کی جگہ لکھ دیا ہے اور دوسرے پہ جو کشد ہے اس پر تانا زنی نہ کر۔ اے مسلمان، شکرانے میں ہاتھ جوڑ کہ آتش پرست کا جیون تیری کمر پر نہیں ہے۔ فکر و تنگدستی کا تحمل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا الحمدللہ، میرے پیٹ میں اتنے دنوں سے گرم کھانا نہیں گیا تھا۔ یہ برتن امانت ہے۔ حکیم علامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے بے شمار مواضع پر اس بات پر تنبیہ دی ہے کہ لوگ بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھانا بھیج دیا، اس بیچارے کھانے والے سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا۔ اب صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا تم دوسرے برتن میں نکال لو اور وہ برتن فوراً واپس کر دو، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ کھانا بھیجنے والا برتن سے بھی محروم ہو گیا، چنانچہ وہ برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں، واپس پہنچانے کی فکر نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ان برتنوں کو خود ہی استعمال میں لانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے، اس لیے کہ وہ برتن آپ کے پاس بطور عاریت آئے تھے، آپ کو ان کا مالک نہیں بنایا گیا تھا، لہٰذا ان برتنوں کو استعمال کرنا اور ان کو واپس پہنچانے کی فکر نہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ دینے کا انداز۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صدقہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو اسے چھپا کر حاضر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے میرے پاس آخرت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو اسے ظاہر ہی رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا صدقہ ہے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، تم نے اپنی کمان کو بغیر تانت کے کھینچا، تم دونوں کے صدقوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسا تمہارے کلمات میں۔ یہی واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ قرآن کی برکت کا واقعہ۔ امام نافع مدنی جو قرۂ عشرہ میں سے اول قاری تھے، جب آپ قرآن مجید پڑھتے تو ان کے منہ سے مشک اور کستوری کی خوشبو آتی۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا آپ جب قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ خوشبو کا استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں آج تک خوشبو کے نزدیک نہیں گیا، بلکہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ کے ساتھ منہ ملا کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اسی وقت سے میرے منہ سے یہ خوشبو آنے شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا عظیم الشان انعام ہے! سبحان اللہ، آپ نے 70 سال تک مسجد نبوی میں قرآن پاک کی تعلیم دی اور امانت فرمائی۔ قسم پوری کرنے کا واقعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی عمر میں جا کر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔
فرد سرور میں یہ قسم کھا بیٹھا کہ میں اس کو 2 جہاں کی دولت دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا، مگر جب وقت قریب آیا تو نہایت فکر مند ہو گیا اور کہنے لگا میری تو ایسی ہستی ہی نہیں کہ میں 2 جہاں کی دولت دوں۔ پریشانی کے عالم میں ہر عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن کہیں سے کوئی حل نہ ملا۔ جب امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے یہ سن کر کہا، تیری قسم کا نہایت آسان حل ہے۔ اے شخص، اپنی دختر کو قرآن مجید کی تعلیم دے، پھر رخصتی کے وقت قرآن مجید اس کی بغل میں دے کر الوداع کر۔ قسم ہے اللہ کی، تو نے 2 جہانوں کی دولت اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دی اور تیری قسم سے بھی تو بری ہو گیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عجیب جذبہ شہادت۔ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں سمیت شریک ہوئی۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے ہی نصیحت کی اور لڑائی میں شرکت کے لیے ابھارا۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹوں، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ کی خیانت کی، نہ ہی تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دبا لگایا، نہ تمہارے نسب کی کوئی خرابی کی۔ تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا ثواب رکھا ہے؟ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہ جانے والی زندگی فانی ہو جانے والی زندگی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا کل صبح جب تم اٹھو تو ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہونا اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے رہنا، اور جب آگے بڑھنا اور دیکھنا کہ لڑائی اپنے زور شور میں ہے، معاملہ گرم ہوا پڑا ہے، تو بھیڑ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر کھڑے ہوگے۔ اصلاح نفس۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر میں دیر سے تشریف لائے۔ رات ہو چکی تھی، گھر میں طبیعت ناساز تھی۔ حضرت نے نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ صاحبزادی نے اٹھ کر کھانا دیا۔ اتفاق سے صاحبزادی کو پتہ نہ چلا تازہ روٹی کہاں رکھی ہے۔ وہ غلطی سے کئی دن کی باسی روٹی اٹھا لائی اور سالن برتن میں ڈال کر حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے جو دیکھا تو روٹی بہت سخت تھی، اس پر پھپھوندی لگی ہوئی تھی۔ صاحبزادی کے علم میں یہ بات نہ تھی، لیکن حضرت نے بھی اسے بتانا مناسب نہ سمجھا اور دل سے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ جو روز اچھی اور تازہ روٹی دیتا ہے، اگر آج اس نے یہ باسی روٹی سامنے رکھوا دی ہے تو اس کی نعمت سے کیسے انکار کیا جائے؟ غرض یہ کہ اسی روٹی کو کھا لیا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کھانے میں کراہیت بھی محسوس ہوتی، جی متلاتا، کہہ آنا چاہتی، مگر نفس کو کنٹرول کیا اور روٹی پوری کھا لی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں مولویوں خلیفہ غلام محمد دین پوری صاحب اور حضرت سیدنا تاج محمود مروی کی صحبت اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے عنایت اور نفس کو مسل کر رکھا ہے۔ جلد آ تجھ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ وصال کے چند روز قبل خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نظام جلد آ تجھ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ اس خواب کے بعد سفر آخرت کے لیے بے چین رہ گئے۔ وصال سے 40 روز قبل کھانا پینا بالکل ترک کر دیا، تمام چیزیں غرباء مساکین کو تقسیم کر دی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تقسیم کر دیا تاکہ کسی چیز کا مواخذہ نہ۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی کے حفظ قرآن کا واقعہ۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا تو جیل میں کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 2 سراسا یاد کیا اور روز اسے تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر ایسی تھی کہ اس عمر میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، مگر یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تمام گناہوں سے مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اٹھ اور ذبح کے وقت اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھ کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا جو تیرے میزان عمل میں 70 حصے بڑھا کر رکھ دیا جائے گا، اور ان سب کے بدلے تجھے نیکیاں ملیں گی۔ ابو سیدنا خدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ثواب مذکورہ صرف خاص آل محمد کے لیے ہے کیونکہ وہ اس لائق بھی ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ خاص کیے جائیں، اور یا آل محمد اور سب مسلمانوں کے لیے ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ آل محمد کے لیے ایک طرح سے خاص بھی ہے اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہے۔ قول حکمت۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے روزی روزگاری میں غور کیا تو میں نے دو چیزیں دیکھی۔ وہ چیز جو میرے حصے میں ہے اور اس کی مقدم مقرر ہے مجھ تک پہنچ جائے گی، مجھے اس کے لیے جلد مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو میری ہے ہی نہیں، جو مجھے پہلے بھی نہیں مل سکتی تھی اور بعد میں بھی نہیں ملے گی، جو میری ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، اور جو دوسرے کی ہے وہ مجھ تک نہیں آ سکتی، تو کیوں نہ میں اپنی عمر عزیر اس میں لگا دوں۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ آپ بڑی عظیم خاتون، حافظہ، عالمہ، فاضلہ اور شاعرہ تھی۔ آپ کی پہلی شادی حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق سے ہوئی۔ وہ جنگ میں طائف میں شہید ہو گئے۔ آپ کی عدت پوری ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید کے ساتھ شادی ہوئی۔ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ پھر جب ایام عدت پورے ہوئے تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو گئی، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی، وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو شہادت کی تمنا ہو وہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر لے، انشاءاللہ شہید ہو جائے گا۔ محبت کے کرشمے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے میں بھی جا رہا تھا۔ حضرت کے قدم جہاں جہاں پڑتے تھے انہی نشانات پر میں بھی قدم رکھتا جا رہا تھا، اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتا جا رہا تھا کہ یا اللہ مجھے حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ زہر کے بے اثر ہونے کا واقعہ۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لونڈی تھی جو ان سے بغض اور عداوت رکھتی تھی اور ان کو زہر پلاتی تھی، لیکن وہ ان پر اثر نہ کرتا۔ جب اس طرح ایک عرصہ گزر گیا تو ان کی لونڈی نے ابو مسلم سے پوچھا کہ میں آپ کو ایک زمانے سے زہر پلاتی آ رہی ہوں مگر وہ آپ پر اثر نہیں کرتا۔ ابو مسلم نے کہا کہ تو یہ کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو۔ ابو مسلم نے کہا زہر کے بے اثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کھانے اور پینے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔